بھائیو قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند میں 100 سالہ جلسہ کیا تھا. بہت بڑے نمونہ ہے, کتنے شعراء کو بلایا تھا, کتنے دفنات خانی ہوئی تھی. ندوۃ العلماء کے بڑے جلسوں کو آپ کی تاریخ آپ دہرا لیجئے, مزارعلوم سہارنپور کی تاریخ کو آپ اٹھا کر کے پڑھ لیجئے. یہ اکابر اولئک آبائی فجینی بمثلہم, اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں, علمی ورثہ ہیں. ہم آزاد نہیں ہیں, جلسے میں بھی اکابر کے اسوے کے پابند ہیں. حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا, ایک بالشت کا صرف فرق رہ گیا. لگتا ہے کہ جلسوں میں وہ فرق بھی ختم ہو گیا. یہ کہاں سے آگے ساری نئی نئی باتیں میرے بھائیوں. اور حیرت کی بات ہے کہ ابھی میں نے دیکھا, میں عشاء کی نماز یہی پڑھا ہوں, عشاء کی نماز میں تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد ایک خطیب یہاں کے بیٹھتا ہے. 5:15 بجے مغرب کی نماز ہوتی ہے, 5:15 بجے. چلیے آپ 10-15 منٹ تلاوت کرا لیجئے, 10-15 منٹ نعت پڑھوا لیجئے. 6 بجے سے خطبہ کا سلسلہ, دل دماغ تر و تازہ ہوتا ہے, امت بیدار ہوتی, جاگ رہی ہوتی ہے. اب 6 بھی گزر گیا, 7 بھی گزر گیا, 8 بھی گزر گیا, 9 بھی گزر گیا. 4 گھنٹہ تو ایران قرآن میں امت کا وقت ہم لوگوں نے گزار دیا. جب سونے کا وقت آتا ہے تو پھر ہم امت کے حوالے علماء کرام کرتے ہیں. باطلا ناخواستہ کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں, چاہے کڑوی لگے بات, لیکن حقیقت اور حق یہی ہے. سپول ضلع میں الحمدللہ مغرب کے متصلاً بعد جلسہ شروع ہو جاتا ہے. بہت دور, بہت فاصلہ تو نہیں سپول مدھے پورہ میں میرے بھائیوں. پھر 10-11 بجے جلسے کو ختم کیا. اگلے دن اجتماع کے طرز پر فجر کے بعد دوبارہ جلسہ شروع ہوتا, دوسری نشست. الحمدللہ 11, 12, 1 بجے دن میں جا کر کے اجتماع کے طریقے سے مجمع جمع ہوتا. اتنی بڑی بھیڑ ہوتی ہے, وہ لوگ کا مزاج بنا ہوا کہ دعا کرو. اور مدرسے والوں کا بڑا بھلا ہو جاتا ہے. یہاں چندہ کروا لیے, کتنا روپے چندہ ہوگا, لیکن وہاں جو دعا کے ٹائم میں علاقے 50 کلومیٹر کے لوگ ٹوٹ کر کے آتے ہیں, تو الحمدللہ بہت بڑا نفع ہوتا ہے. تو تھوڑی سی ترتیب کو بدلیں گے انشاءاللہ. میں مولانا محبوب صاحب مظاہری سے برابر اس لئے کہتا ہوں, علاقے میں یہ برابر چلتے رہتے ہیں, ان کی آپ لوگ قدر کیجئے. گھر کی مرغی دال برابر نہ ہو جائے. جب یہ چمپارن میں ہوتے ہیں, سیمانچل میں ہوتے ہیں, بنگال میں ہوتے ہیں, آپ کے صوبے سے باہر ہوتے ہیں, تب آپ پہچانیے گا کون شخص ہے. کریں گے قدر بھائی انشاءاللہ. بہرحال میں آپ کے سامنے بھی عرض کر رہا تھا, اللہ کے بعد اگر ہمارے اور آپ پر کسی کے سب سے بڑے احسانات ہیں, اس ہستی کا نام ہے, اس محسن کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تفصیل کا موقع نہیں میرے بزرگوں, ایک احسان کا تذکرہ کر کے میں بات آگے بڑھانے کی کوشش کروں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, لما رأیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیب نفس, ایک دفعہ میں نے دیکھا آپ علیہ السلام بہت خوش تھے. فقلت یا رسول اللہ ادعو لی, میں نے عرض کیا اللہ کا رسول آپ عائشہ کی مغفرت کے لئے دعا فرما دیجئے. آپ نے دعا مانگی, اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے خفیہ ظاہر چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. فضحکت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, چنانچہ دعا سن کر کے حضرت عائشہ ہنسنے لگی. حتی سقط راسها فی حجرها من الضحک, ہنستے ہنستے حضرت عائشہ کا سر ان کی گود سے جا کر کے لگ گیا. آپ نے دریافت فرمایا, ایسر کی دعائی عائشہ میری دعا سے اتنا خوش ہو رہی ہو؟ اما عائشہ نے ذکر کیا, وما لی لا یسرنی دعاؤک یا رسول اللہ, اے اللہ کا رسول آپ نے عائشہ کے مغفرت کے لیے دعا فرما دیے ہیں, اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے. اب عائشہ کی مغفرت میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ اصل میں اگلی بات آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں. یہاں مفہوم کے طور پر نکلتا ہے, عائشہ زندگی میں نام لے کر کے میں نے تیرے لیے اس طریقے سے ایک دفعہ مغفرت
کی دعا مانگی تو اتنا خوش ہوئی، اتنا خوش ہوئی، اتنا خوش ہوئی کہ ہنستے ہنستے تیرا سر تیری گود سے جا کر کے لگ گیا۔ واللہ خدا کی قسم انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، 23 سال میں میری زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں گزری ہے جس نماز میں نے اللہ کے سامنے میں یہ نہ کہا ہو کہ اللہ میری پوری امت کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہوگا کوئی باپ، ہوگی کوئی ماں، ہوگا کوئی ہمارا دنیاوی خاندان جو 23 سال تک بلا ناغہ ہر نماز میں ہمارے خاطر اللہ کے سامنے میں ہاتھ اٹھائے ہیں۔ بہرحال لا الہ الا اللہ کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے محمد رسول اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا اور خلاصہ، کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ پورا قرآن، ساری احادیث، پورے دین اسلام کو ہم کو ایک لائن میں بتائیے،